الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 139 نمبر کی مجلس ہے، اور انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 87 تک کی آیات تفسیر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے گی۔ گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے جو مضمون آیا اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتال کرنے اور جہاد کرنے پر ابھارا کہ اللہ کے راستے میں تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو، حالانکہ ضعفائے مکہ یعنی جو لوگ مکے میں رہ گئے تھے، مسلمان ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور تم ان کے لیے جہاد کرنے کے لیے کیوں آمادہ نہیں ہوتے ہو؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہاد کا حکم انہیں فرمایا، اور آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے سلسلے میں ایک بات آتی ہے کہ جہاد میں جب انسان شریک ہوتا ہے تو وہاں موت و حیات کی کشمکش ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ واپس ہو پائیں گے یا نہیں، اس لیے فطری چیز ہے کہ انسان جہاد میں جانے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا فلسفہ بیان کر دیا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے موت تو تمہیں آئے گی ہی، چاہے بستر پر ہو، چاہے میدان جہاد میں ہو یا سفر میں ہو، گھروں میں محصور ہی کیوں نہ ہو، قلعوں میں بند ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا جہاد میں جانے سے روکنے والی چیز اگر موت ہے تو موت تو کہیں بھی آئے گی۔ ظاہر ہے کہ اس بات کی تسلی اور اس بات کی خبر دینے کے باوجود انسان تیار نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی ضمیر سے پوچھیں کہ اتنا کچھ بتانے کے بعد، وہ بھی اللہ کا حکم آنے کے بعد، ہمارا دل اس بات کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر ہم اپنے لیے اپنے بارے میں سوچیں کہ کس کو نہیں معلوم ہے کہ موت آنی ہے، اس کے باوجود جہاں مسلمان پریشان ہیں وہاں ہم جا نہیں سکتے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی مدد کے لیے ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے اسی موت کا کہ وہاں جائیں گے تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عادت بد کا تذکرہ کیا ہے۔ منافقین کی عادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو جو آپ حکم فرماتے وہ فوراً قبول کر لیتے کہ ہمیں منظور ہے آپ کا حکم، آپ کا فیصلہ، لیکن جب آپ کی مجلس سے باہر جاتے تو چونکہ یہ ان کے دل میں نفاق تھا تو یہ لوگ باہر جا کر کے آپ کے حکم کے خلاف مشورے کر دیتے کہ آج یہ حکم ملا ہے، اس کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو راتوں میں ان کے سردار مشورہ کرتے تھے۔ اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَيَقُولُونَ طَاعَةً، وہ لوگ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اطاعت کی،
فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ سے جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک جماعت رات کو اس کے خلاف جس کو آپ نے کہا ہے، یعنی جو بات آپ نے کہی ہے اس کے خلاف رات میں مشورہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سامنے اطاعت کا دم بھریں اور بعد میں چل کر کے آگے جا کر کے رات میں مشورہ کریں کہ ہم اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف تو ظاہر ہوگی۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے کہ سامنے ظاہر کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات مان رہے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ آمنا باللہ و برسولہ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر یعنی آپ پر ایمان لے آیا، لیأمنوا علی دمائہم و اموالہم، تاکہ ان کے مال اور اموال اور ان کی جان کی حفاظت مل جائے، یعنی ہمیں مسلمان لوگ سمجھیں گے تو ہم سے جہاد کیوں کریں گے، ہم سے کیوں لڑیں گے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا، لیکن دل میں ہوتی تھی بات یہ کہ ہم اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، جو یہ لوگ رات میں مشورے کرتے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں، محفوظ ہے ہمارے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ جو چاہیں کر لیں، ان کی پکڑ کرنے والا کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم لکھ کے رکھ رہے ہیں، جب سزا کا وقت آئے گا تو ہم ان کو سزا دیں گے، جب ان کے پکڑنے کا وقت آئے گا تو ہم ان کو پکڑیں گے، لہذا آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان کو جو کرنا ہے کرنے دیجیے، آپ اپنا حکم، اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچاتے رہیے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجیے، ان کی طرف دھیان ہی نہ دیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے، اللہ کی مدد کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، لہذا یہ لوگ اگر آپ کے خلاف مشورے کر رہے ہیں تو ان کے اس مشورے سے آپ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بس اللہ پر بھروسہ رکھیے، وقت آئے گا ہم ان کو سزا دیں گے۔ اس کی آواز ذرا کم کر۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا، غور و فکر کرنے کا حکم دیا، اس طرف توجہ کیجیے گا، یہ آیت زیادہ توجہ کی طالب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کا حق کس کو ہے؟ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کا حق کس کو ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کا کام صرف علماء کا ہے، عوام کا کوئی کام نہیں، عوام کا کام ہے بس آرام کرنا، یہ ہمارا تصور ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن صرف علماء کے لیے، یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ قرآن کو اللہ نے ہر ایک کے لیے اتارا ہے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، پہلے گزرے ہوئے علماء، مجتہدین، مفسرین، سب کے لیے بھی، اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن سب کے لیے نازل کیا ہے تو ایک ہی کوئی جماعت کیوں اس کے ٹھیکیدار بنے رہے گی؟ ہر شخص قرآن میں غور کرے گا، فرق ہوگا غور کرنے کا۔
آپ غور کریں گے قرآن میں، آپ کے غور کرنے کا طریقہ الگ ہوگا، ہم غور کریں گے قرآن میں، ہمارے غور کرنے کا طریقہ الگ ہوگا، لیکن غور سب کو کرنا ہے، اس میں تدبر ہر ایک کو کرنا ہے، فکر سوچ اس کی ہر ایک کو کرنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کیا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن میں نے عرض کیا پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، خواہ وہ کافر ہو مسلمان ہو، سب کے لیے نازل ہوا۔ تو جب قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے تو صرف ایک جماعت ہی کیوں اس کے پیچھے پڑے؟ ہمارا حق نہیں بنتا اس کے پیچھے لگنے کے لیے، اس میں اللہ نے کیا کہا ہے اس میں غور و فکر کرنے کے لیے۔ اس لیے تفسیر میں غالباً تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں تدبر اور تفکر یعنی غور و فکر کرنا علم کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے ائمہ مجتہدین، جو دین کے مسائل کو مستنبط کرنے والے جو ائمہ گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کریم میں غور و فکر کیا تو ایک آیت سے انہوں نے ہزاروں مسائل نکالے۔ قرآن کی ایک آیت پر غور و فکر کرنے سے انہوں نے قرآن کی اسی ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالے۔ یہ وہ علماء مجتہدین تھے جس کو ہم امام کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ، اور ان کے علاوہ اور بھی علماء ہوئے جو امامت کے درجے پر فائز تھے۔ دوسرے نمبر پر ہے علماء کا تدبر اور تفکر، جو آج کے دور کے علماء ہیں، ان حضرات کا جو تدبر ہوگا، قرآن میں غور و فکر کرنے کا جو مقام ہوگا، وہ ان ہزاروں مسائل کے سمجھنے کے لیے جو دلیل ہے اس کو سمجھیں گے کہ قرآن کریم سے یہ مسئلہ نکلا تو کیسے نکلا۔ یہ علماء کا کام ہے۔ عوام کا کام ہے کہ اگر ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر یہ حضرات غور کریں، ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر کے غور کریں تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا حکم سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی بڑائی کیا ہے، اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اتنا تو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ قرآن کی جو تفسیر ہوئی ہے وہ اردو میں ہوئی ہے، جو ہماری مادری زبان ہے، تو ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ تو یہ سمجھنا کہ کام صرف علماء کا ہے، ہمارے سر سے اوپر کے جانے کی چیز ہے، تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن تو ہم سب کے لیے نازل کی ہے، اور ہم سب تلاوت کرتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کیوں نہیں؟ ہم بہت دور ہیں قرآن سے، بہت دور ہیں، اس قدر دور ہیں کہ تلاوت اور پھر قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لیے اندازہ کیجئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ فارغ ہیں کہ اللہ نے ہم پر قرآن نازل کیا ہے اور قرآن کو سمجھنے کا حکم دیا ہے، اس کے باوجود ہم اس سے غافل ہیں۔ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ ہم نے تو یہ ذہن بنا رکھا ہے یہ تو عالموں کے سمجھنے کی چیز ہے، نہیں ہے صرف عالموں کے سمجھنے کی، یہ ہر ایک کے سمجھنے کی ہے کہ اللہ عالموں کا بھی خدا وہی ہے اور ہمارا بھی خدا وہی ہے، سمجھنا ہم سب کو ہے، لیکن ہم خود سے نہیں سمجھیں گے، ہم عالم کی موجودگی میں سمجھیں گے، جیسا کہ آپ حضرات بیٹھے ہیں، یا کم از کم مستند تفسیر پڑھ کر کے سمجھیں گے، اور اگر وہاں ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اپنے علماء سے رجوع کریں گے، سمجھیں گے اس کو کہ اس میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ یہ ہمارا کام ہے، ہمارے ذمے ضروری ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے۔ یہاں گرچہ اللہ تعالیٰ منافقین سے کہہ رہے ہیں، انہیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن جب منافقین کو قرآن میں غور و فکر کی دعوت ہوگی، مسلمانوں کو کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ہر ایک کو غور کرنا ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم قرآن میں خوب اختلاف دیکھتے۔ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک نہیں ہے قرآن میں،
لہذا جب قرآن میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ انسان جب کوئی بات کرتا ہے اور کچھ دنوں بعد پھر دوسری بات کرتا ہے تو اس کے دونوں باتوں میں تضاد ہوتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، خوشی میں کچھ کہتا ہے، غم میں کچھ کہتا ہے، غصے میں کچھ کہتا ہے، پریشانی میں کچھ کہتا ہے، لیکن اللہ کا کلام ان تمام نقائص سے پاک ہے۔ اس کی کسی چیز کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے اس میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کی تمام تر خبریں صحیح ہیں۔ انسان بات کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اس بات کی خبر سے وہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جس بات کو بیان کیا قرآن میں وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے تو چیلنج کر دیا کافروں کو، ان لوگوں کو جو قرآن کریم کے نزول کے وقت موجود تھے اور اپنے عربی دانی پر اور اپنے آپ کو بہت بڑا عربی کا جاننے والا سمجھتے تھے، ان سے بھی چیلنج کر دیا کہ تم اس جیسا قرآن لا کر کے پیش کرو اگر تم اس کو محمد کا کلام مانتے ہو۔ محمد بھی تمہارے ہی لوگوں میں سے ہے، بلکہ انہوں نے تو کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے تو پڑھا ہے فصیح و بلیغ لوگوں سے، قرآن تو انہوں نے کسی سے نہیں پڑھا، یعنی علم کسی سے نہیں پڑھا۔ قرآن اللہ نے سکھایا لیکن علم تو انہوں نے کسی سے حاصل نہیں کیا۔ جب انہوں نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا ہے اور ان کا کلام ہے تو تم بھی پیش کر کے بتاؤ۔ قرآن کا یہ چیلنج آج تک 1400 سال کے بعد بھی قائم ہے، اس کی ایک نظیر بھی پیش کرنے سے پوری دنیا قاصر ہے، عاجز ہے، کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے فوجی دستے بھیجا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوگی تو یا تو غالب ہوں گے یا مغلوب ہوں گے، فتح یاب ہوں گے یا شکست کھا کر کے آئیں گے۔ تو جب یہ حضرات جنگ سے واپس آتے تو منافقین ان کے پاس چلے جاتے اور پوچھتے کہ بتاؤ کیا ہوا، کیا نتیجہ ہوا، لڑائی میں غالب آئے یا مغلوب ہو گئے؟ تو یہ مسلمان بھولے بھالے بتا دیتے تھے کہ ہمیں شکست ملی ہے یا ہمیں فتح ملی ہے۔ یہ لوگ منافقین اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملتی یہ لوگوں میں پھیلا دیتے کہ یہ جو جنگ لڑ کر کے جماعت آئی ہے یہ ہار کر کے آئی۔ ظاہر ہے کہ مسلمان سنیں گے کہ ہماری یہ جو فوج ہے یہ شکست کھا کر کے آئی ہے تو ہمتیں کیا ہوں گی، پست ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں یہ خبر ملے کہ یہ لوگ ہار کے آئے ہیں اور لوگوں کو ہم بتائیں تاکہ ان کی ہمتیں پست ہو جائیں، کمزور ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ ایسا تمہیں کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس سے نقصان ہوگا مسلمانوں، ان کی ہمتیں جواب دے گی۔ اس لیے چاہے وہ جیت کر آئے ہوں چاہے ہار کر کے آئے ہوں، تمہیں اس بات کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم ایسا کرو کہ تم اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ، یا اگر نبی وہاں موجود نہ ہو فی الوقت تو جو صحابہ کرام، جو اصحاب الرائے صحابہ کرام تھے، بڑے صحابہ تھے، ان سے جا کر کے حضرت ابو بکر سے حضرت عمر سے جا کے بتلا کہ یہ معاملہ ہے۔ یہ حضرات تحقیق کریں گے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا نہیں، یہ جو فوج آئی ہے یہ جیت کر آئی ہے یا ہار کر کے آئی ہے، وہ اس کی تحقیق کریں گے، جو بات سچی ہوگی اس کو لوگوں میں بتا دیں گے۔ تمہیں خود سے لوگوں میں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کہ ان کے پاس امن کی یا خوف کی، یعنی کامیابی کی یا شکست کی کوئی خبر انہیں ملتی، اذاعوا بہ، تو لوگوں میں پھیلا دیتے۔ اللہ نے کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ لوگ اس خبر کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، یا ان میں سے جو صاحب رائے لوگ ہیں ان تک پہنچاتے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو یہ لوگ اپنی تحقیق سے تحقیقی خبر بتا دیتے کہ کیا بات صحیح ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے بیان کرنا گناہ کا کام، یہ فتنے کا کام۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دے بغیر تحقیق کے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آیا کہ من حدث حدیثا وهو یرى انه کذب فهو احد الکاذبین، کہ کوئی شخص کوئی بات بیان کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، صحیح نہیں ہے، تو یہ جھوٹوں میں سے ایک ہے، کہ ایک اس کو معلوم ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، اس کے باوجود جھوٹی خبر پھیلا رہا ہے۔ لہذا جھوٹی بات بغیر تحقیق کے کوئی بات پھیلانی نہیں چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان، تو تم شیطان کی پیروی کرنے والے ہو جاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ ایسے ہوتے جو شیطان کی پیروی نہ کرتے۔ لیکن اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد ہے قرآن کریم اور صاحب قرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے نبی بھیجا جنہوں نے صحیح راہ کی، تمہیں ہدایت کی، رہبری کی، اور قرآن بھی اللہ نے نازل کیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے تم پر دیا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی، قرآن نہ ہوتا، انبیاء نہ ہوتے، تو تم شیطان کے پیروکار ہو جاتے، الا قلیلا، مگر چند لوگ کون ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرما دیتے ہیں، صحیح عقل عطا فرما دیتے ہیں، وہ لوگ اس شیطان کی اتباع سے بچ جائیں گے۔ لیکن صحیح عقل کا مل جانا بھی اللہ کا فضل ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عقل سلیم نہ عطا فرمائے تو بھی انسان کے بس کا اللہ کی اتباع کرنا نہیں ہے۔ یہاں ایک اور مضمون ہے، یعنی شان نزول کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تھے، اور ناراضگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ کے پاس تشریف نہیں لے گئے۔ کافی عرصہ گزر گیا، وقت گزر گیا، لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ اب لوگوں میں یہی بات چل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ لوگوں میں یہی چرچا ہے، تو حضرت عمر اس سے پہلے کہ لوگوں کی بات مان لیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ آپ نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، کیا بات صحیح ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے طلاق نہیں دی ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا یہ میں لوگوں میں بتلا دوں کہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے؟ فرمایا کہ جاؤ بتا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد آئے اور بلند آواز سے انہوں نے آواز لگائی کہ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی، فنزلت هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی، اور کہتے ہیں کہ فکنت انا استنبط ذلک الامر، کہ میں نے ہی اس معاملے کی تحقیق کی، یعنی میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ نے کہا کہ یستنبطونہ منہم، کہ وہ لوگ تحقیق کریں گے، تو میں نے تحقیق کر کے اللہ کے نبی سے تمہیں بتا دیا۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ اگر کوئی خبر پھیل رہی ہے تو اس کے بارے میں یہ کوشش کی جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کو لوگوں میں واضح بھی کر دینا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فقاتل فی سبیل اللہ۔ یہاں بھی غزوے سے متعلق
حکم ہے جنگ کرنے سے متعلق۔ واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگلے مہینے ہم تم سے پھر جنگ کریں، تم جنگ کے لیے تیار رہنا، اور بدر کے میدان کو اس کے لیے جنگ کے میدان کے طور پر مقرر کر دیا۔ اب جب اگلا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے اور ان سے جنگ کریں گے، اور صحابہ سے کہا کہ تم بھی تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس وقت 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تقریباً، اور صحابہ بھی جنگ ہار کر کے آئے تھے، زخمی تھے، ظاہر ہے کہ ہمت کم تھی، پست ہمتی کی وجہ سے توقف کر رہے تھے کہ جائیں کہ نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے کہ تم بھی چلو، اور آپ خود بھی تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ خود اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلیے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ صرف اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں۔ صحابہ نہیں جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ جائیے، تنے تنہا آپ جائیے۔ وحرض المؤمنین، اور مسلمانوں کو اس کام کے لیے آمادہ کیجیے کہ تم بھی چلو، لیکن اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو آپ جائیں گے، تنہا جائیں گے آپ۔ اللہ نے یہ حکم عطا فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم پاتے ہی آپ نے سفر شروع کر دیا، اور 70 ساتھی آپ کے ساتھ ہوئے، اور آپ میدان بدر، جس کو بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، وہاں آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں 8 دن قیام فرمایا، یعنی لوگوں کا انتظار کیا کہ کفار آئیں ہم سے مقابلہ کے لیے۔ آپ نے وہاں 8 دن قیام فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر رعب ڈال دیا تھا کہ اتنے ابھی ہار کر کے گئے ہیں، ان کی ہمتیں ابھی جواب نہیں دی، ان کی ہمتیں ابھی پست نہیں ہوئی ہیں، پھر میدان میں آ گئے۔ یہ پھر واپس نہیں آئے، نہ ابو سفیان آئے، نہ مکہ کے دوسرے لوگ آئے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا پہلے ہی، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید کہ اللہ کافروں کے زور کو روک دیں گے، وہ تم سے لڑ نہیں پائیں گے۔ پہلے وعدہ کر لیا، لیکن نکلو، جاؤ اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے تمہیں جانا ہے، وعدہ ہماری طرف سے ہے، کام تمہیں کرنا ہے۔ یہاں گویا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ ہم ان کے زور کو روک دیں گے، وہ تم سے لڑ بھی نہیں پائیں گے۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے، لیکن کافر مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ فرمایا واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالیٰ سخت لڑائی کرنے والے بھی ہیں، وہ اشد تنکیلا، اور سخت سزا دینے والے بھی ہیں، کہ جب سزا کی بات آئے گی تو سخت سزا بھی دیں گے۔ قیامت میں ان کافروں کو سخت سزا بھی دیں گے، چاہے تو دنیا میں دیں گے، چاہے آخرت، یا دونوں جگہ دیں گے۔ آخرت کا تو طے ہے، دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں سے آپ جنگ گویا جیت کر کے آپ تشریف لائے، اس لیے کہ کافر مقابلے میں تو آئے ہی نہیں تھے۔ اگلی 2 آیت ہے، سن لیجیے اس کو، 3 آیت ہے لیکن بہت مختصر ہے، ابھی 10 منٹ باقی ہے، 40 منٹ ہونے میں 10 منٹ باقی ہے غالباً۔ اس کو سن لیجیے کہ میری بھی محنت کارآمد ہو جائے، آپ حضرات کی بھی محنت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سفارش کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور اس سفارش کی ترغیب فرمائی ہے جو سفارش کے اچھی ہو، اور بری سفارش کرنے کے اوپر وعید ارشاد فرمائی ہے۔ انسان کسی کام کے لیے کسی دوسرے سے سفارش کرتا ہے
کہ ایک دوسرے کی کسی سے زیادہ ایک دوسرے کے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن تیسرا شخص اس کے تعلقات اس سے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ جا کر کے دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ تمہارے آپس کے تعلقات اچھے ہیں، ہماری بات ان تک پہنچا دو، اگر تم کہو گے تو ہماری بات مان لی جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ شفاعت صحیح ہوگی، اچھائی کی ہوگی، تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو اچھی شفاعت کرے گا تو سفارش کی وجہ سے یکن لہ نصیب منہا، اس کو ثواب ملے گا، اور جو بری شفاعت کرے گا، بری سفارش کرے گا، اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ یکن لہ کفل منہا، اس کا گناہ ملے گا۔ یعنی اگر سفارش جائز کی ہوگی تو اس ثواب ملے گا، اور ناجائز کی ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک واقعہ ہے حدیث میں پیش آیا، یہ بہت یعنی عبرت کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا ہے، ہماری سفارش قبول نہیں کرتا ہے، تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے بات کہی تھی، اس نے میری بات نہیں مانی، میری بات کو ٹال دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ سفارش کا مطلب یہ ہے آپ درخواست کر سکتے ہیں، قبول کرنا نہ کرنا اس کے ذمے، اگر اس نے قبول کر لیا تو اچھی بات، نہیں کیا تو رنجیدہ ہونے کی، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کے نہ مانے جانے کی وجہ سے ہم اس پر دباؤ بناتے ہیں کہ کیسے نہیں مانے گا میری بات، اور کیسے میرے مشورے کو ٹھکرا دے گا۔ ہم طرح طرح کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ مجبوراً مان جائے۔ یہ ظلم ہے، کسی کو اپنے مشورے کا اور اپنی سفارش کا تابع بنانا یہ ظلم ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کا، جو کہ حضرت عائشہ کی باندھی تھی۔ ان کا نکاح ہو گیا تھا حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے، جو حبشی غلام تھے، نہایت کالے تھے، اور یہ نہایت خوبصورت تھی، لیکن دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا تھا۔ دونوں، یہ غلام ہیں، یہ باندھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں آزاد کر دیا۔ اب آزادی کے بعد اختیار ملتا ہے، اگر اس شوہر کے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو، علیحدہ ہونا چاہو علیحدہ ہو سکتے ہو۔ حضرت بریرہ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ میں انہیں دیکھا کرتا تھا کہ وہ مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن حضرت بریرہ نے نکاح کو ختم کر لیا تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ وہ میری نکاح میں باقی رہیں، تو خوب رویا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے بھی پوچھا تھا کہ تمہیں عجیب نہیں لگتا کہ یہ روتے پھرتے ہیں؟ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا کہ اگر تم ان سے رجوع کر لو، ان کے نکاح میں دوبارہ آ جاؤ تو بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگی، قالت یا رسول اللہ تأمرنی، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں، یعنی یہ آپ کا حکم ہے۔ تو قال انما انا اشفع، نہیں یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ بریرہ کے لیے، بریرہ سے کہہ رہے ہیں حضرت بریرہ سے کہ میں مغیث کے لیے تم سے سفارش کر رہا ہوں، بس اتنی بات، حکم میرا نہیں ہے۔ تو کہنے لگی کہ قالت لا حاجت لی فیہ، اے اللہ کے نبی مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کا حکم ہوتا تو میں ضرور ان کے ساتھ ہوتی، لیکن آپ نے صرف مجھ سے سفارش کی ہے تو میں آپ کی سفارش کو قبول نہیں کرتی۔ بتائیے، سب سے بڑے انسان جن کے حکم پر، اشارے پر صحابہ مرنے کے لیے تیار تھے، مشورے کو کہا کہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے قبول نہیں ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو منظور ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت کے مشورے اور سفارش کو ٹھکرا دیا، گویا نامنظور کر دیا، اس کے باوجود آپ ناراض نہ ہوئے۔ تو جب اتنی بڑی شخصیت کا یہ حال ہے تو ہم جیسوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟
ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اسی طرح ایک بات آتی ہے کہ اگر کوئی کسی کی سفارش کر دے تو اس پر معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ جیسے آج کے دور میں کام کسی دوسرے سے دلوانے کے لیے بیچ میں ہم واسطہ بنتے ہیں، تو کام دلانے کا کوئی اگر واسطہ بن جائے کیا وہ معاوضہ لے سکتا ہے؟ سفارش کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، یہ رشوت ہے جو حرام ہے۔ کام کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے، سفارش کا معاوضہ نہیں لیا جا سکتا کہ ہم نے سفارش کر دی ہے، میری وجہ سے تمہیں کام ملا ہے، تو کام ملا تو کیا ہو گیا، تم تو کر کے نہیں دے رہے ہو، آپ نے صرف سفارش کی، سفارش پر کیا معاوضہ ہے؟ اگر کوئی معاوضہ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں رشوت، اور رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلام کا ادب بیان کیا کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو تم کیا کرو، تو کہا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم سلام کا اس سے بہتر جواب دو، اور رُدُّوهَا، یا کم از کم وہی لوٹا دو جو اس نے سلام میں لفظ کہے ہیں۔ اگر کسی نے تمہیں السلام علیکم کہا تو کم از کم السلام وعلیکم السلام تم کہہ دو۔ السلام میں بھی غلطی لوگ کرتے ہیں، وعلیکم السلام تو تقریباً نہیں کہتے ہیں، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، ہم نے عربی کو اردو بنا دیا ہے نا، السلام علیکم، یہ بھی کوئی سلام نہیں ہے، یہ تو کوئی جملہ ہی نہیں ہوا، اردو بنا دیا ہم نے عربی کو۔ ہمیں کہنا ہے السلام علیکم، جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام، کم از کم وعلیکم السلام کہہ دیں، اور اگر کوئی کہتا ہے ورحمۃ اللہ آگے بڑھا کر کے تو تم اس سے بہتر اگر جواب دینا چاہو تو وبرکاتہ کہہ دو، اگر وہ وبرکاتہ کا بھی لفظ بڑھا دے تو تم ومغفرتہ کہہ دو، اور اگر کوئی مغفرتہ بھی کہہ دے تو بس یہیں تک آپ کو بھی مغفرتہ کہہ کے چھوڑ دینا۔ یہ اس کا بہتر سلام کا جواب دینے کا طریقہ ہے۔ فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، ہر چیز کا حساب لیں گے، انسان نے زندگی میں کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے سب کا حساب لیں گے۔ اسی کو اگلی آیت میں بیان فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا معبود ہے، اور جتنے دنیا میں معبود بنائے گئے ہیں وہ سب باطل ہیں، بیکار ہیں، جھوٹے ہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کریں گے، تم سب کو ایسے دن میں لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ یہ صرف محض وعدہ ہے، نہیں، وعدہ کر کے انسان جھٹلا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہی نہیں ہے کسی چیز کو جھٹلا دے، اللہ نے کہہ دیا تو وہ ہوگا۔ ومن اصدق من اللہ قیل حدیثا، فرمایا کہ اللہ سے بہتر سچی بات کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت میں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اس دن تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ اللہ نے کہہ دیا ہے۔ تو اللہ کی کسی بات میں جھوٹ کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون؟ ظاہر ہے کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے جو وعدہ کر لیا ہے وہ وعدہ اللہ پورا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔